السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹس فار یو یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز خراب یا ناکارہ ہو جائے تو آپ اسے کچرے میں پھینک دیتے ہیں، لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں موجود کارز اور پلینز، ٹرینز وغیرہ کو کہاں امبیڈڈ کیا جاتا ہے؟ ان کے لیے باقاعدہ علیحدہ گریو یارڈز بنائے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے ان عجیب و غریب اور ایکسپینسو گریو یارڈ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، کارز۔ دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں کہ کار افورڈ کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ مسئلہ کار بنانے والی کمپنیوں کو آتا ہے، کیونکہ یہ کار بنا تو لیتے ہیں لیکن جب وہ سیل نہیں ہوتی تو انہیں امبینڈن کرنا پڑتا ہے۔ یہ لوگ ایک بہت بڑے جگہ کو رینٹ پر لیتے ہیں اور انہی میں یہ کارز گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ کمپنیز کو ہر سال نیا ماڈل بنانا ہوتا ہے اور پچھلا ماڈل جو کہ اوور پروڈکٹ ہو جاتا ہے اسے بعد میں امبینڈڈ کرنا پڑتا ہے۔ یہ لوگ ایک بہت بڑی جگہ کو رینٹ پہ لے کر یہاں ان کاروں کو گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کسی ضرورت مند فیملی کو نہیں دیتے، کیونکہ اس طرح اس کمپنی کی مارکیٹنگ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ یہ سچ میں بہت ہی زیادہ عجیب ہے۔ دنیا میں موجود تقریباً ہر کمپنی کو ہی اوور پروڈکشن کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، شپس۔ دوستو، دنیا کی باقی چیزوں کی طرح شپس بھی ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ کام کے لائق نہیں رہتے، کیونکہ یہ سمندر کے پانی میں موجود ہوتے ہیں، اس لیے جلد ہی گل سڑ جاتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے ہوں۔ انہیں سمندر کے پانی میں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نیو یارک کے ایک آئسولیٹڈ کارنر میں ایک ایسا گریو یارڈ موجود ہے جس میں سینکڑوں شپ گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آرتھر شپ گریو یارڈ میں بھی بہت سے شپس ہیں جو کہ گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان جگہوں پر کچھ ایسے بھی شپس ہیں جو کہ 100 سے زیادہ سالوں سے یہاں گلنے سڑنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، ٹیکسیز۔ دوستو، ہر چھوٹے بڑے شہر میں ٹیکسی ایک بہت ہی کامن وہیکل ہے، کیونکہ یہ ٹرانسپورٹ کا سب سے ایزی اور چیپ ذریعہ ہے۔ ٹیکسیز کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ اور میکینیکل ایشوز کی وجہ سے ٹیکسیز ہی کینسل ہوتی ہیں، یا سب سے زیادہ ٹیکسیز اس وقت کینسل ہوتی ہیں جب کسی ٹیکسی کمپنی کو لاس ہو اور وہ کمپنی بند ہو جائے۔ ٹیکسیز کا سب سے بڑا گریو یارڈ ماسکو کے شہر میں دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں ٹیکسیز گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دی گئی ہیں۔ ان ٹیکسی کا ایک فائدہ ہے کہ جب کسی نئی ٹیکسی کا کوئی پارٹ خراب ہو جاتا ہے تو ان ٹیکسیز میں سے اسے نکال کر ریپلیس کر دیا جاتا ہے۔ ڈرون فوٹیج اور پکچر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کتنی زیادہ ٹیکسیز گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دی گئی ہیں۔ نمبر 4، ٹرینز۔ دوستو، باقی چیزوں کی طرح ٹرین کا بھی ایک ایسا دن آتا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لائق نہیں رہتی، اور اس ٹرین کو ایک ایک حصے کو کاٹ کر سکریپ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اس لیے انہیں بھی ایسے ہی گریو یارڈز میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ کام کی جگہ پر اسپیس بہت زیادہ گھیرتی ہیں، اس لیے ان ایک ایسے علاقے میں لے جایا جاتا ہے جہاں آبادی نہ ہو، اور وہاں انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کے گریو یارڈ ترکی، جرمنی، ہنگری وغیرہ میں موجود ہیں۔ ان ٹرینز کو یہاں لمبے عرصے تک گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان سے کوئی بھی کام نہیں لیا جا سکتا۔ نمبر 5، سائیکلز۔ دوستو، دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہ سائیکلز کو کار سے بھی زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ کار خریدنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اس لیے یہ لوگ سائیکل ہی خریدتے ہیں، اور ان ممالک میں زیادہ تر سائیکلز ہی نظر آتی ہیں۔ چائنا میں پچھلے چند سالوں میں بہت زیادہ سائیکل کو ترجیح دی گئی اور لوگ کارز اور موٹر سائیکل کی بجائے سائیکل ہی خریدتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چائنا کی سائیکل بنانے والی کمپنیوں نے حد سے زیادہ سائیکل پروڈیوس کرنا شروع کر دی، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ چائنا میں ہر جگہ سائیکل ہی نظر آنا شروع ہو گئیں۔ لوگ جہاں چاہتے وہاں سائیکل پارک کر دیتے۔ چائنا کی گورنمنٹ سائیکل کے اس سیلاب کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار نہ تھی، اور انہیں مجبوراً ایک گریو یارڈ بنانا پڑا جہاں کہ ٹوٹی پھوٹی سائیکلز کو رکھا جانا تھا۔ اس کے علاوہ اوور پروڈیوس نئی سائیکلز کو بھی یہاں پر سٹور کر دیا گیا۔ نمبر 6، پلینز۔ دوستو، دنیا کی ہر چیز کی طرح پلین کا بھی ایک ایسا دن آتا ہے جب وہ استعمال کے قابل نہیں رہتے اور انہیں امبینڈڈ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ان کے ایک علیحدہ سے گریو یارڈ بنائے جاتے ہیں جہاں پر مختلف ملٹری پلینز، کمرشل پلینز اور پرائیویٹ جیٹس کو امبینڈڈ ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دنیا میں میکسیکو اور کیلیفورنیا میں پلینز کے یہ گریو یارڈ عموماً پائے جاتے ہیں۔
इन ग्रेवयार्ड से भी फ़ायदा उठाया जाता है कि जब किसी नए प्लेन का कोई पार्ट ख़राब हो जाए तो इन पुराने ख़राब पड़े हुए प्लेन्स में से ये पार्ट निकाल कर इसमें लगाया जाता है। नंबर 7, फ़ोन बॉक्सेस। दोस्तों आप लोग फ़ोन बॉक्सेस से तो वाकिफ़ ही होंगे। मोबाइल फ़ोन के आने से पहले दुनिया में इन्हीं से कॉल्स की जाती थी और ये दुनिया में तकरीबन हर जगह पर मौजूद होते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की और हर बंदे के पास अपना एक मोबाइल फ़ोन आ गया तो इनकी ज़रूरत ना रही, तो इन्हें कहीं ना कहीं तो इन्वेंटेड किया ही जाना था। सबसे ज़्यादा फ़ोन बॉक्सेस यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में मौजूद थे, तो इनमें एक ग्रेवयार्ड्स में फेंक दिया गया जहां आज भी ये गल सड़ रहे हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन लाजमी प्रेस करें।